السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل. ناظرین، حالیہ حکومت کے آنے کے بعد سے ہی ایک کے بعد ایک سکینڈل سامنے آ رہے ہیں. آرمی چیف کی تعیناتی کو بھی عمران خان صاحب کی طرف سے سکینڈلائز کیا گیا. اس کے علاوہ آڈیو سکینڈل جو آج کل سامنے آ رہا ہے، اس میں پہلے سٹنگ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آڈیو لیک ہوتی ہے اور اس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی یک کے بعد دیگرے 2 آڈیو سامنے آتی ہیں جس میں وہ سائفر سے متعلق گفتگو بھی کر رہے ہیں. اور آگے آنے والے دنوں کی اگر ہم بات کریں تو آزادی مارچ کی بات کی جا رہی ہے کہ خان صاحب اب سڑکوں پہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج سیزن جرنلسٹ ہیں اور سینئر صحافی ہیں سہیل بڑائچ صاحب موجود ہیں. سہیل صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سہیل صاحب، آپ سے پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد سے پوچھنا یہ چاہیں گے کہ جس طرح پچھلے دور میں آپ نے ایک مجموعہ بھی شائع کیا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو یہ جو کمپنی اب حکومت میں ہے جو رول کر رہی ہے، یہ چلتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ یہ تو رک کے چل رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کے پاس تھوڑا وقت ہے. اتنے وقت میں تو چل جائے گی. اگلے سال میں الیکشن ہونے ہیں، اس وقت تک تو یہ چلی جائے گی. لیکن ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ پورا وقت نہیں کرے گی، اس سے پہلے یہ الیکشن ہو جائے گا. سہیل صاحب، ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کے اوپر بھی ایک متضاد رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہیے تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے عمران خان صاحب کا فائدہ کر دیا پی ڈی ایم کی حکومت نے. آپ کا ویو کیا ہے؟ ہائنڈ سائٹ یہ جو بات ہے یہ کہی جا سکتی ہے. اس وقت تو یہی رائے تھی کہ ان کو بھیجا جائے، اور اس وقت 2 رائے زیر غور تھیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان سے حکومت چل نہیں رہی، اور دوسرا یہ تھا کہ بھئی اگلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی ان سے اختیار لے لیا جائے. تو ان 2 وجوہات پہ نو کانفیڈنس آئی تھی. میرا خیال ہے بعد میں تو انسان 100 دلیلیں بنا لیتا ہے. اس وقت یہ اسٹرانگ دلیلیں تھیں، اور ٹھیک ہے اس سے عمران کو سیاسی فائدہ ہوا. عمران نے اپنا بیانیہ بنایا، اور عمران نے اپنے بیانیہ بنا کے سیاسی طور پر اپنے قد کو بڑھایا. لیکن یہ اس وقت پتہ نہیں تھا. اس وقت ہائنڈ سائٹ میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عمران کمزور ہو جاتا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عمران یہ اگر بائی الیکشن جو ہے نون لیگ جیت جاتی تو آج بیانیہ اور ہوتا. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں عمران تو بالکل فارغ ہو گیا. صحیح. تو عمران خان صاحب کی جو 3.5 سال کی حکومت تھی، ان میں جو بھی میل گورننس رہی یا پھر فیلیئرز ہوئے ان کے، آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نے اس کو دھو دیا اور دوبارہ سے ہیرو بنا دیا؟ یہ ہوتا ہے عام طور پر. جو آپ کے حامی ہیں وہ آپ کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، بھول گئے، اور انہوں نے ان کو جو ہٹانے کا منصوبہ تھا، ان کو جو ہٹانے کی بات تھی، اس پہ زیادہ غور کیا. اور سہیل صاحب، دی گارجین اخبار بڑا مشہور ہے اور انہوں نے ایک اس پہ جو ہے وہ سٹوری بھی کی تھی کہ خان صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی رات کو غیر سیاسی قوتوں کو دعوت دی کہ آپ 10 سال کے لیے آ جائیں، لیکن میں یہ ہونے نہیں دوں گا. تو آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے کہ اس رات کو جو ہوا تھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسی اطلاع ہے. میرا نہیں خیال نہ یہ صحیح ہے، اور نہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا کرے گا. اچھا، تو اب اس کے بعد کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو آپ کی ریسنٹلی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی لنڈن میں. آپ کو ان کا مزاج کس طرح کا لگا کہ ابھی جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کی سپورٹ ہے؟ دیکھیں، جو مفتاح اسماعیل تھے ان کی معاشی پالیسیوں سے وہ ایگری نہیں کرتے تھے، اور چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سے اسحاق ڈار آ گئے ہیں. میرا خیال ہے اب وہ ان کی جو اکنامک ویژن ہے، جو میاں نواز شریف کا اور اسحاق ڈار کا وہ ایک ہے. تو میرا خیال ہے وہ جو اکنامک ویژن ہے وہ چلایا جائے گا، اور اس کے مطابق میرا خیال ہے مطمئن ہوں گے کہ نواز شریف بھی. اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کیسز جو ہیں ان کو جلد پروسیس کیا جائے، ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، اور ان کے کیسز کا فیصلہ ہو جلدی. اچھا، تو مفتاح اسماعیل صاحب کی قربانی دی گئی ہے آپ کو لگتا ہے؟ جی، اسی لیے قربانی دی گئی ہے کہ مطمئن نہیں تھے میاں نواز شریف. اچھا، تو پارٹی کے اندر جو پہلے رائے تھی کہ ان کو واپس نہیں آنا چاہیے اسحاق ڈار صاحب کو، ریزسٹنس تھی؟ ظاہر ہے عمران خان میاں نواز شریف نے اس میں ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن، اور وہ فیصلہ کروایا ہے، اور شہباز شریف کے ساتھ جہاز میں واپس بھیجا ہے. تو اس سے ایک میسج ہے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این میں اب بھی میاں نواز شریف میٹر کرتے ہیں، اور دوسرا ان کے فیصلوں کی اہمیت ہے، اور تیسرا ان فیصلوں کی اتنی اہمیت ہے کہ شہباز شریف کو اپنے جہاز میں انہیں واپس لانا پڑا ہے. سہیل صاحب، یہ انفارچونیٹ رویہ نہیں ہے کہ پارٹیز جو ہیں وہ لیگسیز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، فیملی پالیٹکس تک محدود ہو جاتی ہیں، اور اسی کیس میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور کینڈیڈیٹ فیملی سے باہر اہل نہیں ہے اس چیز کو رن کرنے کے لیے جو اسحاق ڈار صاحب کو سمجھا انہوں نے؟ دیکھیں، یہ 2 دیکھنے کے طریقے ہیں.
ایک دیکھنے کا یہ طریقہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں ماڈرن پالیٹکس کہ جس میں رشتے اور جس میں یہ چیزیں لیگیسیز نہیں ہوتی. ایک طریقہ یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ پالیٹکس ہے جس میں لیگیسی ہوتی ہے, جس میں لائلٹی ہوتی ہے, جس میں قربانیاں دی جاتی ہیں, جس میں شخصیت کے ساتھ سٹینڈ کیا جاتا ہے. تو یہ اس پرانی یہ جو پالیٹکس ہے اس کے مطابق ہے کہ آپ قربانیاں دیتے ہیں. نواز شریف کے ساتھ وہ کھڑے رہے, نواز شریف کے ساتھ سٹینڈ کیا, اس لیے انہیں واپس جو ہے وہ اس کا مل رہا ہے, یہ سمجھیے کہ کریڈٹ بھی. تو نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے اسپیس بنتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے بنے گی, بننی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. نواز شریف کو بھی واپس آنا چاہیے. اگلے الیکشن میں دونوں کو موقع ملنا چاہیے, نواز شریف کو بھی, عمران کو بھی. عمران کو بھی نائل نہیں ہونا چاہیے اور نواز شریف کو بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ نواز شریف صاحب اعلیٰ عدلیہ کو خط لکھنے کی تیاری کر رہے ہیں, تو اس بارے میں آپ کچھ الیبوریٹ کر سکتے ہیں؟ جی, میرا خیال ہے کہ وہ خط لکھیں گے کہ ان کے کیسز جلدی سنے جائیں, اور وہ جلدی ان کا خط یا تو آ جائے گا یا لکھ دیا ہوگا انہوں نے. تو سہیل صاحب, ایک تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب بھی سسٹم کہیں نہ کہیں سے فیور کر رہا ہے, اسی لیے ان کے کیسز بھی چاہے وہ ہوں اور چیزیں ہوں, تو تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کو وہاں سے بھی راستہ مل جاتا ہے جہاں راستہ ہوتا نہیں ہے. تو آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ یا سسٹم سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے. عمران خان کے حق میں لوگ ہیں, سسٹم کے اندر بھی ہیں, اداروں کے اندر بھی ہیں, اور ظاہر ہے وہ انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں. عدلیہ کے اندر بھی ہیں, فوج کے اندر بھی ڈیفینیٹلی ہوں گی ان کی سپورٹ. تو یہ ظاہر ہے ان کو فائدہ دیتی ہے, اور جو چونکہ وہ پبلک کے آدمی ہیں, پبلک سپورٹ کے آدمی ہیں, اس لیے یہ تو ان کو فائدہ رہے گا, بینیفٹ رہے گا. سہیل صاحب, عمران خان صاحب کا جو فنومینا پاکستان کی پالیٹکس میں انٹروڈیوس ہوا ہے, کیونکہ ایک تھرڈ فورس کے طور پہ سامنے آئے, جو ٹوین پارٹی سسٹم تھا اس کو توڑا, تو ان کی جو سپورٹ بیس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاپولسٹ لیڈر کہا جاتا ہے ان کو, اور بڑی ایموشنل ان کی ڈیووشن کی بیس پہ جو ہے وہ فالوئنگ ہے. تو عوام اگر دیکھ بھی لیں کہ اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں, فورن فنڈنگ, پروہیبٹڈ فنڈنگ ہو رہی ہے, آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود سپورٹ وہیں کی وہیں ہے, تو یہ ارریشنلٹی ہے, کیا وجہ ہے؟ جی, ارریشنل ہوتا ہے پالیٹکس میں بعض اوقات, جب آپ لائلٹی, بلائنڈ لائلٹی جو ہوتی ہے وہ ارریشنل ہوتی ہے. اچھا, تو یہ بلائنڈ لائلٹی ہے, اس میں لوگ اس کو جسٹیفائی بھی کیا جا سکتا ہے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ریشنلٹی نہیں ہے اس میں, لیکن یہ سچ ہے کہ لوگ اپنے لیڈر کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتے, کوئی کیس نہیں ہونا دینا چاہتے, اس کو انسان نہیں سمجھتے, اس کو دیوتا سمجھتے ہیں. اگر دیوتا سمجھتے رہیں گے تو یہ ٹھیک ہے, لیکن کاش وہ دیوتا ہو بھی. دیوتا انہیں سمجھا تو جاتا ہے, لیکن کاش وہ دیوتا ہو بھی. تو سہیل صاحب, کمپیریزن اگر بڑا انٹرسٹنگ ہے, بھٹو صاحب کا بھی آپ نے دور دیکھا اور ان کی پالیٹکس بھی دیکھی, تو اسی اسٹیچر کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب, اور وہی فالوئنگ ہے. بھٹو بہت انٹرنیشنلی بہت کانشیس تھا, بہت اس کے انٹرنیشنل لیڈرشپ سے تعلق تھے, ایک فلاسفی تھی, ایک نظریہ تھا, ایک سوچ تھی, ایک دنیا میں بھوچال پیدا کیا, اسلامک کانفرنس کروائی, تھرڈ ورلڈ کو ریز کیا, تھرڈ ورلڈ کو. عمران خان صاحب نے کوئی ایسا تو کام ابھی تک نہیں کیا. تو وہ جو خط لہرانے والا معاملہ ہے وہ بھی بھٹو صاحب سے میرا خیال ہے پلیجرائز کیا, کسنجر کا خط تھا, ان سے متاثر ہو کے کیا. وہ راجہ بازار میں انہوں نے دہرایا تھا. جی جی, یہ خط جو ہے لہرایا تھا, غالباً ہنری کسنجر کا تھا وہ. جی, وہ یہ نہیں بتایا انہوں نے کس کا خط ہے, لیکن خط یہ امریکی خط تھا, تو یہی خط انہوں نے بھی لہرا دیا. خط پہ کب تک پالیٹکس ہوتی رہے گی؟ قطری خط ہو یا امریکی خط ہو, یہ ایک کے بعد ایک خط سامنے آتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں بھی خط سامنے آ گیا تھا چودھری شجاعت صاحب کا. میرا خیال ہے کہ خطوط ختم کر کے اور عملی پالیٹکس ہونی چاہیے. یہ خطوط کے ذریعے یہ بنائی جاتی ہیں باتیں, بہت ساری باتیں بنائی جاتی ہیں, حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں. تو یہ بھی جو سائفر ہے اس میں کی حقیقت اور ہے, اور اس کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی, اب تو یہ لیک میں بھی سامنے آ چکا ہے کہ اس کو بنایا گیا, سہیل صاحب پلے کیا گیا. بالکل, وہ لیکس پہ بات کرتے ہیں, لیکن جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے پاکستان میں یہ آج سے نہیں ہے. فرینڈز ناٹ ماسٹرز کتاب لکھ دی تھی ایوب خان صاحب نے جب ایڈ آنا بند ہو گئی تھی, اور دیگر معاملات بھی ہوئے تھے. عمران خان صاحب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھی تصویریں کھنچوا کر آئے تھے, لیکن بعد میں فوراً کہا کہ کال نہیں آ رہی, تو اسی لیے امریکی سازش کا بیانیہ بنا لیتے ہیں. تو پاکستان میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کو کیش کیا ہے عمران خان نے؟ جی, پھر دیکھیں سینٹیمنٹ تو موجود ہے. اچھا, تو ایک دنیا کی واحد سپر پاور ہے, ظاہر ہے اس سے بڑی زیادتیاں بھی ہوتی ہیں اسٹیٹ سے. اسرائیل ہے, عراق ہے, لیبیا ہے, اور بہت ساری دنیا میں
اس سے زیادتیاں ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے اس کی ایک اینٹی لابی بھی موجود ہے، اور اس کو کوئی بھی ایکسپلائٹ کرے. بھٹو صاحب نے بھی جب امریکہ کے خلاف بات کی تو فوراً لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں امریکہ یہ کر رہا ہے، اور اب بھی عمران خان نے یہ کیا تو لوگوں کو لگا کہ واقعی شاید یہ سچ ہوگا. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں لگتا کہ نہ اب کوئی دوسری لابی ہے، نہ کوئی اب کوئی اس طرح کا ہٹانے کا سی آئی اے کا کوئی ارادہ ہے، نہ ہمیں لگتا ہے کہ سی آئی اے امریکہ کے خلاف ہے. کوئی اور شواہد نہیں آئے، نہیں تو بھٹو کے خلاف تو شواہد آئے تھے، ہنری کسنجر کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، اور چیزیں آئی تھیں. بعد میں فوج آئی، پھر فوج نے افغانستان میں رول پلے کیا، تو ایک سارا ایک سیکوینس تھا. اب تو کچھ ایسا سیکوینس نہیں ہے. لیکن یہی جو آپ نے بات کی کہ بھٹو صاحب کے دور میں تو وہ ایک نیشنلائزیشن کی پالیسی فالو کر رہے تھے، تو ایک تھریٹ بھی تھا امریکہ کو کولڈ وار کے درمیان کہ سوویت بلاک میں نہ چلے جائیں کہیں. اب ایسے کوئی جس طرح سے آپ خود کہہ رہے ہیں پولرائزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی، تو جو فالوور ہے اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹکر لی ہوئی ہے ویسٹ سے؟ وقت کے ساتھ سمجھ آئے گی. ابھی فوری طور پر جذبات میں ہیں لوگ، اچھا، پڑھتے جذبات میں بعض اوقات عقل کی بات سمجھ نہیں آتی. اچھا، تو اس کے لیے تھوڑا ٹھنڈا دل ہونا ضروری ہے، وقت گزرنا ضروری ہے. یہ وقت جب گزرے گا، پلوں کے نیچے سے پانی گزرے گا، تو پھر لوگوں کو سمجھ آئے گا. تو خان صاحب کی شخصیت کو کیسا پایا آپ نے کہ بڑے انکنوینشنل پولیٹیشین؟ خان صاحب بڑے آنیسٹ ہیں، بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، یہ ان کی پازیٹیو باتیں ہیں. نیگیٹو بات یہ ہے کہ وہ کوئی اپنی ہی شخصیت کے اندر کھو سے گئے ہیں. اچھا، انہوں نے اپنے آپ کو جو دنیا کی حقیقتوں ہیں ان سے دور کر لیا ہے. اچھا، وہ ایک اپنے ہی فلسفہ، اپنی ہی سوچ، اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. ایک نارمل آدمی کی طرح نہیں، ایک دیوتا کی طرح چلانا چاہتے ہیں. اچھا، اپنی پارٹی کو اور حکومت کو ایسے چل نہیں سکتا. اچھا. وہ عام آدمی ہے، اور اگر عام آدمی رہے تو زیادہ بہتر ہے. تو ان کی کیبنٹ میں جو لوگ ہیں ان کا کتنا رول ہے اس میں، جو ان کو بتاتے ہیں معافی نہیں مانگنی کسی سے، آپ کی جو پاپولیرٹی ہے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، تو ایسے مشورے جو دیتے ہیں؟ ظاہر ہے ایسے جو اندھے عقیدت مند ہیں وہ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں، آپ کو حقائق سے دور کر دیتے ہیں. اچھا، تو عمران خان صاحب کے ارد گرد کون کون سے لوگ ہیں ایسے؟ ایسے لوگ عقیدت مند موجود ہیں، ایسے بھی موجود ہیں جو ان کو حقائق سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی موجود ہیں جو اندھے عقیدت مند ہیں. خان صاحب کے جلسوں کی اگر ہم بات کریں تو ایک طرف سیلابی صورتحال کے ایک تائی پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور ان کے جلسے جاری رہے، ہم نے دیکھا. اور بیرسٹر سیف کی طرح کے جو لوگ تھے، پولیٹیشینز تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انقلابی جلسے نہیں رکتے، سیلاب آتے رہتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے غلط پلے کیا کہ فلڈنگ کے ٹائم پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جاری رکھیں؟ میرا خیال ہے غلط کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو دور میں یو ڈی ایف نے سیلاب کے دنوں میں اسی طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی تھی. یو ڈی ایف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا، بلکہ یو ڈی ایف سیاسی طور پہ ختم ہو گئی تھی. تو خان صاحب کو بھی سوچ سمجھ کے یہ کرنا چاہیے. اس وقت لوگوں کے جذبات بکھرے ہوئے ہیں، سیلاب والے کہیں خان صاحب کے خلاف نہ ہو جائیں. صحیح. تو یہ جو خط کا معاملہ ہے سر، یہ جو آج کل چل رہا ہے آڈیو لیکس کے بعد سے، آڈیو پہ تو ہم آتے ہیں، لیکن جو خان صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ساری پروسیڈنگ ہوئی جس کو کورٹ نے کہا کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، ایک اسپیکر آ کر کہتا ہے کہ تم سارے غدار ہو جو سامنے بیٹھے ہوئے ہو، جو اپوزیشن پارٹیز والے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کانسٹیٹیوشن کو اتنا سیریس لیا ہی نہیں گیا کہ آرٹیکل 95 میں لکھا ہوا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کروا کے ہی آپ اس کو نمٹا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک خط دکھایا اور کہا کہ سیشن بڑا کلیئرلی سپریم کورٹ نے اس آئیڈیا کو سپورٹ کیا کہ جو ہے وہ نو کانفیڈنس ہونا چاہیے، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس کی پروسیڈنگ کمپلیٹ ہونی چاہیے. اچھا، تو سپریم کورٹ نے بر وقت مداخلت کی اور صحیح فیصلہ دیا. پی ٹی آئی نے ڈیموکریسی کو ہارم کیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ریکارڈ اس وقت کیا تھا. یہ جو اقدامات تھے ان کے اس وقت ڈیلے کرنا سیشن کو اور عمل نہ کرنا سپریم کورٹ میں اتنے گھنٹے کے بعد بھی، یہ کوئی اچھے اقدامات نہیں تھے. اس سے ان کی کوئی ویلیو نہیں بنی، ماسوا اس کے کہ وہ ان کے اپنے سپورٹر خوش ہوئے کہ ہم تڑپا رہے ہیں، دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں، لیکن کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں کی. خان صاحب کے آپ کی کمیونٹی سے، ہماری کمیونٹی سے، صحافتی کمیونٹی سے بہت شکوے ہیں، اور اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جو کیس پیش کرنے والے صحافی ہیں ان کو دیوار سے لگایا گیا ہے، باقی سب بک چکے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا گلہ ہے کہ میری آواز نہیں آگے پہنچائی جا رہی، لیکن ان کے دور میں صحافیوں نے سفر بھی بہت کیا ہے، پیکا لا پاس ہو گیا، نان بیلیبل اوفینس بنا دیا انہوں نے معمولی سی چیزوں کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے جرنلزم کو جتنا ہارم کیا ان کو اندازہ نہیں ہے اس کا؟ میرا خیال ہے کہ وہ غیر ارادی طور پر انہوں نے جرنلزم کو بہت ہارم کیا. لوگوں کو جیلیں دیکھنی پڑیں، لوگوں کو بڑی مشکلات رہیں، ہمارے چینلز بند رہے، چینلز کو ناقابل تلافی معاشی نقصان پہنچا. یہ سارا کچھ ان کے دور میں ہوا ہے. پتہ نہیں کیوں ان کی آنکھیں بند ہیں.
ان کو کیوں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا کیا تھا. تو اگر یہی بات آج کل کی جائے پی ڈی ایم کی حکومت کے بارے میں تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی کیسز وہ بھی بنا رہے ہیں, وہ بھی صحافیوں کی زبانیں بند کر رہے ہیں, وہی کرٹیسزم جو خان صاحب کے خلاف ہو رہا تھا غلط کر رہے ہیں, وہ بھی غلط کر رہے ہیں. اچھا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, جو آڈیو لیکس پہ آ جاتے ہیں, جو آڈیو لیکس کا کانٹینٹ سامنے آیا سارا, وہ آپ نے بھی سنا ہوگا, تو اس کے اندر بات یہ کی جا رہی ہے کہ ہم میٹنگ کے منٹس جو ہیں وہ لکھ لیتے ہیں بیٹھ کے, جو کہ ایک ڈپلومیٹک کیبل ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ میٹنگ کے منٹس لکھنا ڈسکریشن ہوتی ہے پرائم منسٹر کی, وہ کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو پلے کیا گیا. دیکھو یہ تو سارا کچھ اب ظاہر ہو چکا ہے کہ پلے کیا گیا, اور ظاہر ہے ایک سائفر تھا, جو کہ سائفر تو تھا لیکن اس سائفر کو اپنی مرضی کے مطابق اس کو رنگ دیا گیا, اس کو پلے کیا گیا, اس کے ساتھ کھیلا گیا تاکہ لوگوں کو دکھایا جا سکے, لوگوں کو بھڑکایا جا سکے, ایک بیانیہ جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکے, اور وہ اس پہ کامیاب رہے. اچھا, تو امریکہ کی جو دشمنی ہے, آئی ایم ایف جو ہے ہمیں بیل آؤٹ کرتا ہے, اگر وہ آئی ایم ایف کی ٹرانش نہ آئے تو یہاں پر کاروبار بند ہو جاتے ہیں, تو سب سے بڑا ڈونر بھی امریکہ ہی ہے آئی ایم ایف کا, ان کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن کے اندر ہے. تو ایک سٹنگ پرائم منسٹر کا اس طرح سے محاذ جنگ کا اعلان کر دینا اچھا نہیں تھا. یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کے لیے, یو ایس پاکستان ریلیشنز کے لیے, انٹرنیشنل سین کے لیے یہ ٹھیک نہیں تھا. ناظرین, سہیل صاحب سے گفتگو جاری ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملک کے سیاسی حالات پہ سہیل وڑائچ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. تو سر, وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تو بات ہم نے کر لی, لیکن یہ جو آڈیو لیکس کے اندر یہ امریکن کنسپیریسی کی بات ساری گھڑی گئی ہے, آپ کو لگتا ہے اب یہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی ویٹ نہیں تھا؟ نہیں, خط تو آیا تھا. جی دیکھیں, جو ڈونلڈ لو نے جو بات کی تھی وہ تو باتیں تو کی تھی, یہ سچ ہے, لیکن وہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا کہ کوئی رجیم چینج ہو رہی ہے یا امریکہ کوئی تبدیلی لا رہا ہے. اچھا, وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ ٹھیک نہیں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ, اس حد تک تو ٹھیک تھا. اور یہ اکثر گلہ ہوتا رہتا ہے, ہم بھی امریکہ کے ساتھ گلہ کرتے رہتے ہیں, صحیح, اور اپنی ارزداشت کرتے رہتے ہیں. وہ بھی انہوں نے ارزداشت پیش کی کہ سر جو سندھ ہاؤس میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے پیسے لیے تھے؟ میرا نہیں خیال, اگر پیسے لیے ہوتے تو ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اب تک وہ ابھی تک نون کے ساتھ ہیں, ابھی تک ان لوگ ٹکٹوں پہ الیکشن لڑے ہیں. اگر لڑے ہوتے تو کہیں نہ کہیں بات آ جاتی, ڈیلز ایکسپوز ہو جاتی. اور سر یہ آڈیو لیکس کا جو کلچر ہے یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ ایک سٹنگ وزیر اعظم کی گفتگو سیکیور نہیں ہے, تو میری آپ کی کتنی ہوگی؟ بالکل بڑا افسوسناک بات ہے. یہ تو پاکستان کی ساری سیکورٹی کے اوپر سوال ہے. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ کارگل کے اوپر گفتگو جنرل مشرف کی لیک ہو گئی اور جنرل محمود کی, وہ آؤٹ ہو گئی تھی. تو اس حد تک تو ہم غیر محفوظ ہیں, اور ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنی سیکورٹی جو ہے اس کو طاقتور بنائے. سہیل صاحب یہ کنسرنز آج کے نہیں لگتے, کیونکہ زرداری صاحب نے بھی کہا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں کہ دیواروں کے بھی کان ہیں یہاں پہ, اور لیڈران بھی یہ کنسرن شو کرتے رہے ہیں. تو کیا یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے؟ جی, بگنگ تو ہوتی ہے, ظاہر ہے, وائٹ ہاؤس کی بھی ہوتی ہے, یہاں کی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ بگنگ کہ ایجنسیوں کے علاوہ کوئی بندہ تھرڈ پارٹی کر لے, یہ تو زیادتی ہے. لیکن سر وائٹ ہاؤس میں رچرڈ نکسن نے جب ٹیپ کیے تھے فون, تو اس کو پریزیڈنسی سے ہاتھ دھونے پڑ گئے تھے اس بات پہ اپنے مخالفین کے. تو یہاں پر اتنا ایکشن ہم دیکھتے ہی نہیں ہے. کس پہ یہاں تو نہیں ہے, وہ تو واٹر گیٹ اسکینڈل جو ہوا تھا وہ مخالفوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے پہ ہوا تھا, لیکن یہاں تو کوئی ایسی سزا ہے نہیں. یہاں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے. اچھا, مخالفین کے ٹیپ کرنے کو ابھی ایتھکس جو ہیں وہ بڑے تھوڑے ہیں, اتنے ایتھکس کو بلند کرنا ابھی وقت لگے گا. سر یہ انٹیلیجنس بیورو کا رول اس پہ کیا ہے؟ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے اگر ان کو تنخواہیں ملتی ہیں تو کیا پرفارم کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو بہتر پرفارم کرنا چاہیے. انٹیلیجنس بیورو ہی پرائم منسٹر اس کی سیکورٹی کا اور سائبر سیکورٹی کا ذمہ دار ہے. اس کو اپنے آپ کو زیادہ بہتر جو ہے ایکوپ کرنا چاہیے. اچھا, اور دنیا کی ماڈرن کہتے ہیں جی پیگسس ایک ٹیکنیک آئی ہے, اسرائیلی سافٹ ویئر ہے, سافٹ ویئر ہے اسرائیلی سافٹ ویئر, اس سے یہ سارا کچھ کیا گیا, بگنگ کی گئی ہے. اچھا, تو اس کا توڑ بھی ہوگا کوئی نہ کوئی, اس کا توڑ کرنا چاہیے. سہیل صاحب یہ ہیکر صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پاکستان کے ہیں یا باہر کے ہیں آپ کی اطلاع؟ میرا خیال ہے پاکستانی ہوگا. اچھا, میرا خیال ہے یہ اطلاع ہے آپ کی؟ نہیں, میرا خیال ہے پاکستانی ہوگا. اچھا, تو سہیل صاحب اور کون ہو سکتا ہے جو باہر سے بیٹھ کے کر لے؟
پاکستان کا کوئی اپنا اندر کا ہی بندہ ہے. اچھا تو مزید آڈیوز بھی آ سکتی ہیں کیونکہ دعوے تو کیے جا رہے ہیں. ابھی اور بھی آئیں گی, خطرناک بھی آ سکتی ہیں. اچھا مجھے تو ڈر ہے کہ کوئی سیکیورٹی والی ایسی چیز نہ آ جائے جس میں کوئی نیوکلیر بم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں, اچھا یا پاکستان کی ملٹری کی موومنٹ کی بات کر رہے ہوں, یا پاکستان کی فارن پالیسی کی بات کر رہے ہوں. اچھا وہ زیادہ خطرناک ہوگا. اور سہیل صاحب یہ آڈیوز جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ڈارک ویب پہ آتی ہیں, اس پہ قیمت لگ رہی ہے کہ یہ اتنے میں خرید لیں, یہ کر لیں, تو ہماری سائبر سیکیورٹی انٹرنیشنل لیول پر ہے کیا کہ وہاں پر ایک وار چل رہی ہے؟ کوئی بہت بڑا خلا ہے. پہلے بھی سوالات تھے لیکن اس کے بعد تو بہت ہی بڑے. پہلے تو یہ تھا, ہمیں پتا تھا ایجنسیاں اپنی پاکستان کی ایجنسیاں کرتی ہیں, اچھا, اور وہی لیک بھی کرتی ہیں. لیکن یہ تو کوئی ایجنسیوں سے بھی کوئی سپر ایجنسی ہے جو یہ کر رہی ہے. اچھا, مریم نواز صاحبہ نے بھی ابھی ریسنٹلی کہا ہے کہ میری بھی آڈیو اور ویڈیو لیک کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں مجھے, جب ریڈ ہوا تھا نیب کا کراچی کے اندر. تو مریم نواز صاحبہ بھی یہ کنسرن شو کر رہی ہیں, اور جو خان صاحب ہیں جن کو حکومت سے نکال محفوظ نہیں ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ سب کی آڈیو ویڈیوز ہیں موجود, کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آڈیو ویڈیوز اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ جس کی بھی آئے اس کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں. اچھا, تو آپ نے دیکھا جولین اسانج کی جی جو لیکیج آئی تھی, وکی لیکس آئی تھی, اس نے امریکہ کے کتنے سیکرٹس آؤٹ کر دیے تھے. ایسی ایڈورڈ سنوڈن بھی اس طرح ہی رشیا میں پناہ لی ہوئی ہے. اور یہ جو شہباز شریف صاحب کی آڈیو لیک ہوئی جس میں مریم نواز صاحبہ اپنے داماد کے لیے انڈسٹری منگوانے کی بات کر رہی ہیں, کچھ غلط دیکھا آپ نے اس میں یا تنقید بھیجا ہے اس پہ؟ میرا خیال تنقید بھیجا ہے, جب وہ مانے ہی نہیں شہباز شریف. اچھا, انہوں نے انکار ہی کر دیا. انہوں نے سفارش تو کی لیکن شہباز شریف نے انکار کر دیا. اچھا, جب انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کچھ ہوا ہی نہیں. سر آرمی چیف کی تعیناتی پہ عمران خان صاحب پہلے کہتے ہیں کہ سٹنگ گورنمنٹ نے کرنا, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. 2 ہفتے بعد کہتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی کا کیسے لگا سکتے ہیں. تو یہ ایک دم سے چینج کا یو ٹرن لیا انہوں نے خان صاحب نے. ظاہر ہے ان کو کنسرن ہے کہ کوئی ان کا مخالف نہ آ جائے, ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ کر دے. 2 ہفتے پہلے تو نہیں تھا سر, وہ کہہ رہے تھے یہ لگائیں خود ہی. نہیں, بس کیا ایسا ہو گیا بیچ میں؟ اب بھی سچ تو یہی ہے نا کہ لگانا تو شہباز شریف نہیں ہے. اچھا, کوئی کچھ اور تو کر نہیں سکتا, سب کو ماننا بھی پڑے گا. اچھا, تو خان صاحب اگر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, جو ریسنٹلی ابھی اعلان کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے بعد وہ آ سکتے ہیں باہر, تو وہ پھر کس ایجنڈا کے ساتھ آئیں گے؟ اس تعیناتی کے لیے آئیں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا, سیلاب کے زمانے میں آنا نہیں چاہیے ان کو, لیکن اگر آ جاتے ہیں تو حکومت ٹیکل کرے گی. دیکھیں جو بھی بحران پیدا ہوگا کیا ہوگا, حکومت تو نہیں گر سکتی. اگر آپ دھرنے سے حکومت گرا دیں گے تو پھر سسٹم ملک کا کیسے چلے گا, ملک کی آگے کیسے آئے گا. تو رانا ثناء اللہ صاحب اور حکومت کے اتنے مسلز ہیں کہ وہ ایک عوامی اس طرح کی مشکل ہے, کیونکہ فیڈرل کے پاس نہ پولیس ہوتی ہے, نہ کوئی سیکورٹی ہوتی ہے, رینجرز ہیں ان کے پاس. اچھا, تو مشکل تو ہوگی ان کو, اور ظاہر ہے اس مشکل سے وہ عہدہ برآں ہوں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ وائلنس اس حد تک جائے گی کہ حکومت ہی گر جائے. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب بھی احتیاط کریں گے, اور ان کو ایک ایسا طرز عمل نہیں اختیار کریں گے جس سے کل ان پہ وائلنس کا جو الزام ہے وہ لگے. تو سر خان صاحب کو کیا کانسٹیٹیوشن سے کوئی اگنورنس کا یہ وے ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف میں حکومت میں نہیں ہوں تب بھی میری مرضی سے لگایا جائے؟ کانسٹیٹیوشن تو کلیئر ہے اس کے اوپر. نہیں, وہ ان کو زوم ہے پاپولیرٹی کا. ان کا خیال ہے کہ میں میجارٹی انجوائے کرتا ہوں, میرے ساتھ لوگ ہیں, تو اس لیے میری رائے بھی سنی جائے, میری بات بھی سنی جائے. اچھا, ہمارے ملک میں سر یہ تعیناتی اتنی ڈبیٹ کیوں بن جاتی ہے؟ میرا خیال ہے سینئر موسٹ کو ہونا چاہیے. یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, انڈیا کی طرح ہونا چاہیے. یہاں بھی جو سینئر موسٹ ہے وہ سیدھا سیدھا بن جائے بس. اچھا, تو شہباز گل صاحب کی جو گرفتاری کے بعد جو ایپیسوڈ ہوا سارا, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو انہوں نے گفتگو کی وہ ذاتی گفتگو تھی, پارٹی کا ایجنڈا نہیں تھا؟ کیونکہ تاثر یہی ہے کہ شاید وہ بیپر میں کچھ پڑھ کے سنا رہے تھے جو کہ ان کو کسی اور نے ہینڈ کیا ہوا تھا. میرا خیال ہے شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ بھی بہت حد سے بڑے ہوئے تھے. اچھا, تو وہ بھی اتنا حد سے نہیں بڑھنا چاہیے, ان کو بھی کنٹرول میں رہنا چاہیے. اچھا, تو وہ حد سے بڑھنے کے لیے خان صاحب نے تھپکی دی تھی ان کو یا ویسی؟ جی میرا خیال ہے ان کو تھپکی تھی. اچھا, تو ابھی پی ٹی آئی کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب سے پوچھے بغیر رابطے کر رہے ہیں, تو ان کو بھی ظاہر ہے ان کو خان صاحب نے وارن بھی کیا ہے جی پارٹی میں. اور ظاہر ہے پہلے تو سارے لوگ آئے ہی چونکہ اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ سے تھے پی ٹی آئی میں, ان کے رابطے تو ہیں ان کے ساتھ, تو اب وہ ان کو رابطوں کو روک رہے ہیں. اور پنجاب حکومت سے خطرے میں ہے؟ مجھے نہیں لگتا. اچھا, مجھے نہیں لگتا خطرے میں. رانا صاحب کہہ تو یہ رہے ہیں کہ 5-6 بندے آگے پیچھے ہوئے, تو بس 5-6 کیسے ہوں گے؟ دیکھیں نا, ان کی میجورٹی ہے, پاپولر ہے, بائی الیکشن ہوگا تب بھی وہ جیتیں گے. اگر
کوئی پارٹی جاتا ہے تو وہ نائل ہو جائے گا جو ووٹ اس تک مخالف دیتا ہے، تو یہ اس کا امکان نہیں ہے۔ تو تصادم کی صورتحال اگر بنتی ہے آزادی مارچ کے سارے ایپیسوڈ کے اندر تو ملک کی اکانومی پہلے ہی سفر کر رہی ہے۔ جی ہاں، بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے بعد ان کے انٹرویوز تو سامنے آ رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈالر میں 200 سے نیچے لے آؤں گا، اور ان کو جادوگر بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، تو آپ کو لگتے ہیں جادوگر وہ، یا پھر کسی حد تک تو ہے وہ جادوگر، ہمیں ان سے 100 اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سچ ہے کہ ڈالر کو انہوں نے باندھ کے رکھا تھا، اچھا اور اب بھی ڈالر کی قیمت کو وہ نیچے لے کے آئے ہیں، تو جادوگر تو ہیں وہ، صرف اعداد و شمار کے جادوگر نہیں، ڈالر کے بھی جادوگر ہیں۔ اچھا، تو یہ ڈارونمکس پہ آپ کا یقین ہے مطلب، لیکن پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی جو ہے نا وہ یہ سارا ٹھیک ہے، پر چلو مصنوعی بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں تو ریلیف مل رہا ہے نا، وہ مصنوعی پیدا کرتے ہیں یا اصلی پیدا کرتے ہیں، سوال تو یہ ہے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ سہیل صاحب، الیکشنز کے اوپر آپ کی ایکسپرٹیز ہمیشہ بڑی وردی ہوتی ہیں، تو اگلے الیکشن میں کب ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ، اور کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اگلے سال ہوگا، ایگزیکٹلی مہینہ تو نہیں پتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اپریل مئی کے قریب ہوگا۔ اچھا، اور دونوں پارٹیاں بڑی اسٹرانگ ہیں، تحریک انصاف بھی اور پی ایم ایل این بھی۔ پی ایم ایل این نے اگر ریلیف دے دیا، اگر لوگوں کو اکنامک ریلیف دیا، لوگوں کے مسائل حل کیے، تو شاید وہ اپنی ریکور کر جائے گی کچھ نہ کچھ اپنی پاپولیرٹی۔ نواز شریف صاحب میدان میں ہوں گے اگلے الیکشن میدان میں ہوں گے، ڈیفینیٹلی الیکشن سے پہلے آئیں گے، ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، تو کوئی پولیٹیکل فورس 2 تہائی اکثریت لینے کی پوزیشن میں ہے؟ میرا نہیں خیال۔ نیشنل گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ 2 تہائی نہیں، ٹف کمپٹیشن ہوگا، اچھا آمنے سامنے ہوگا۔ سر، اگلے مہینے ایکسٹینشن ہوگی یا پھر نئی تعیناتی ہوگی؟ یہ تو کہنا مشکل ہے، ابھی تو اس بارے میں کچھ شافی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، ٹھیک ہے سہیل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔